کی باتیں آؤ کہ کرے ان لب رخسار کی باتیں سرکار. الحمدللہ الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ السمیع العلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین و ناظرات، متوجہین متوجہات، ملائکہ صالحین، ارواح طیبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام سرکار کی باتوں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج اس پروگرام میں ہم جان سکیں گے کہ شرک اور توحید میں کیا فرق ہوتا ہے، توحید کیا ہوتی ہے اور شرک کیا ہوتا ہے، اور ان دونوں میں کیا فرق ہے. تو یاد رکھیے، توحید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یکتا ماننا. یکتا یعنی وہ ایک ہے، دو یا تین خدا نہیں ہو سکتے. اور یکتا بھی ایسا کہ کوئی کسی طرح بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا. یعنی وہ اپنی ذات میں بھی یکتا ہے، کوئی اس کی کسی طرح بھی ذات میں بھی برابر نہیں ہو سکتا، کوئی اس کی صفات میں بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا. اسی طرح کوئی کسی طرح اس کے افعال میں بھی، اس کی الوہیت و ربوبیت میں بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا. جیسا کہ اللہ کریم نے قرآن مجید میں خود ارشاد فرمایا، قل هو اللہ احد، اے حبیب فرما دیجئے کہ وہ اللہ یکتا ہے. اور اسی طرح اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی کسی طرح بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا، اس جیسا نہیں ہو سکتا. تو اس قدر توحید کا معنی جاننا تو ہر مومن پر فرض ہے، اس پر قائم رہنا فرض ہے. اب توحید کے مقابلے میں ہے شرک. شرک کیا ہوتا ہے؟ شرک یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو اس جیسا یکتا ماننا یا اس کے برابر ماننا، یہ شرک ہوتا ہے. اب چاہے وہ برابر ماننا ذات میں ہو، صفات میں ہو، اس کے افعال میں ہو، الوہیت میں ہو یا ربوبیت میں ہو، یہ شرک ہے. توحید شرک کی نفی کرتی ہے اور شرک توحید کی نفی کرتا ہے. دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. اب کچھ علامات بھی ہیں توحید کی علامات بھی، کچھ اعمال ایسے ہیں جو توحید کے علامات ہیں، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، یہ توحید کی علامت ہے. ناظرین، توحید اور شرک کی 7 قسمیں ہیں اور وہ ہم سلسلہ وار انشاءاللہ پروگرام میں جانتے رہیں گے. اپنے میزبان رضا محمود المہدوی کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی اسی پروگرام میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.